میڈیا گروپ کے آفیشیل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں سنگر آن لائن۔ جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ امریکہ سرکار نے جس طرح BLA پہ پابندی لگائی ہے اور اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہے، یہ کسی بھی صورتحال میں دیکھیے پچھلے 70 سال میں تو یہ ایک ڈیفینیٹلی بلوچ جدوجہد آزادی جو ہے اس میں ایک سیٹ بیک ہے، لیکن کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے اور بھی بہت دیکھیں رنج کے زمانے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس دفعہ بلوچستان اور بلوچ قوم کا دشمن جو ہے وہ نہیں ہے جس نے آپ پہ پابندی لگائی ہے، یہ چینی امپیریلزم کا کام ہے۔ چین جو اس وقت دنیا پہ نازل ہوا ہے اپنی پوری فوج کے ساتھ، اپنے پورے کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ، یہ وہ امپیریلزم ہے جس میں آپ دیکھیے کہ زمبابوے غائب ہو گیا، زیمبیا پہ قبضہ ہوا ہے، جبوتی آپ کے افریقہ میں ہے، یعنی آپ کے بزنس کے نام پہ بالکل ایسٹ انڈیا کمپنی جس طرح آئی تھی بنگال میں اور پھر بعد میں مدراس اور ہر جگہ پھیلی اور پورے ملک پہ قبضہ کیا۔ چین کی جو امپیریلزم ہے وہ زیادہ نخرے کرنے والی نہیں ہے، نہ ان کو کسی کو سمجھانا ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ ہے، نہ ادھر کوئی اپوزیشن ہے، یہ لیبر پارٹی ہے، یہ کنزرویٹو ہے، نہ پارلیمنٹ ہے۔ ان کا ایک مقصد ہے کہ جو 1.5 بلین چائنیز ہیں ان کے لیے کہاں جابز ملیں گی، ان کے ریسورسز کیا ہوں گے۔ اس میں آپ پڑوسی ملک سری لنکا کو دیکھیے، پورا اس پہ قبضہ ہے، یعنی میلڈائیوز میں چلے جائیے، جہاں دیکھیے بنگلہ دیش کے اندر چٹاگانگ پورٹ پہ دیکھ لیجئے، سری لنکا کا تو پورا پورٹ غائب ہو گیا، یعنی وہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ فرق بلوچستان میں یہ ہے کہ بلوچ قوم پرستوں نے چین کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسے کہا کہ سی پیک سے تمہارا جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم پاکستان کی آکیوپیشن اور بلوچستان کو ہی نہیں مانتے اور اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ نتیجہ پاکستان کا نہیں ہوا۔ اس میں یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کے جو کرائے کے ٹٹو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، فوجی ہیں، انہوں تو ہم 1947 سے جانتے ہیں جنہ کی اولادوں کو کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن چین اور امریکہ کی جو ٹریڈ ٹاکس ہے جس کے تحت امریکہ کو پریزیڈنٹ جی نے کہا کہ آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، پہلے جو ہمیں تنگ کر رہا بلوچستان میں اس کو بند کیے۔ آپ کو پتا ہے کس ٹائپ کی حکومت امریکہ میں ہے؟ یعنی ابھی برٹش امبیسڈر نے کیا کہا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کے بعد وہ سب کے سامنے آیا ہے کہ نہ وہاں سٹینڈرڈ کوئی پالیسی ہے، نہ کوئی سٹیبلٹی ہے، جس لابیسٹ کا کام آئے وہ جا کے کر سکتا ہے۔ ہماری کوتاہی یہ کہ بلوچ موومنٹ کا امریکہ میں کوئی نمائندہ نہیں ہے، کوئی لابیسٹ نہیں ہے، اور کوئی نہ جو ہمارے غیر ملکی لیڈر ہیں جو وہاں جا کے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو صدمہ ہے اس کا دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بالکل ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ چین بلوچستان کی جنگ اب چین کے ساتھ ہے، یہ امریکہ کا ایکشن نہیں، یہ چائنا کا ایکشن ہے۔ دوسری چیز آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ قوم جس نے 10 لاکھ اپنے ویگر مسلمانوں کو کنسنٹریشن کیمپ میں بند کیا ہوا ہے، وہ امریکہ کو لیکچر دے رہے ہیں کہ بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔ یہ تو الٹی گنگا بہنے والی بات ہے کہ جو لوگ ظلم و تشدد کر رہے ہیں اپنی پاپولیشن پہ وہ تو حکومت ہیں، اور جو لوگ پاکستان فوج کی بربریت کے نیچے مر رہے ہیں بجائے اس کے کہ امریکہ ان کی مدد کرے، کیونکہ پاکستان امریکہ کا نمبر 1 دشمن ہے۔
اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی ڈسیپشن ہے اور کتنا کروکٹنس ہے پاکستان کا کہ وہ امریکہ اور چین اور سعودی عربیہ اور ایران سب کو ایک ساتھ ملا کے ایک دوسرے سے کھیل کر کے اپنا کام آگے نکال لینا چاہتا ہے. تو to cut it short, put it in space, the Baloch movement now has to recognize کہ بلوچستان کا کوز جیتنا اور ہارنا یورپ میں نہیں ہے بلکہ امریکہ میں ہے. جتنے ہمارے لیڈر لندن میں برسلز میں ادھر ادھر بیٹھے وہاں کچھ نہیں ہونے کا، ان سے اپنے ملک نہیں سنبھل رہے. اگر آپ کو اپنی انفلوئنس کرنا ہے کسی کو تو آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس سینیٹرز اور یو ایس کانگریسمین کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے بات کر کے انہیں سمجھانا پڑے گا، لیکن آپس میں مل بیٹھ کے بات بھی کرنا ضروری ہوگی. یہ کب تک ہر 1 کی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنی ہوئی ہو جس کے اندر لوگ بجائے اس کے کہ وہ جو پہاڑوں میں لڑ رہے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحب کی طرح، بجائے اس کے کہ ان کی مدد کریں وہ آپس میں اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا رہے ہیں. تو ہم سب کے لیے سبق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دھچکا ہے، لیکن خیر آخر میں اگر 10 سال بعد 1 سال بعد نہیں 100 سال بعد تو آزادی بلوچستان کی ہوگی نا. امریکن ایڈمنسٹریشن نے جو پابندی لگائی ہے BLA پہ، اس کا جواب ڈاکٹر اللہ نذر نے جو اوپن لیٹر کے لحاظ سے اور جولائی کی 4 تاریخ امریکی آزادی کے دن اینیورسری پہ بھیجا، وہ ایک انتہائی فلسفانہ لیٹر ہے. اور ڈاکٹر اللہ نذر کا یہ امریکن پریزیڈنٹ کو سمجھانا کہ اگر جارج واشنگٹن ایک بندوق اٹھا سکتے ہیں اور برطانیہ کی حکومت جو لندن سے امریکہ پہ ایک کالونی کو زبردستی چلا رہی تھی، اگر جارج واشنگٹن کا بندوق اٹھانا جائز ہے اپنے ملک کے لیے آزادی کے لیے، اور پھر بھی جارج واشنگٹن کو ایک ٹیررسٹ نہیں کہا جا سکتا، تو پھر ان بلوچ سرماچاروں کو جنہوں نے تنگ آ کے 70 سال میں 5ویں دفعہ اپنے ماں باپ، اپنے دادا اور پردادوں کے جنگیں 47 کے اندر 48 میں جو لڑی گئیں، 1948 میں، 1960 میں، 1956 میں، 1971 میں، اگر وہ آج لڑ رہے ہیں تو وہ کیوں ٹیررسٹ ہیں؟ یہ سوال اٹھانا اور اس کی بھی تشریح کرنا برابری میں کہ ایک طرف ڈاکٹر اللہ نذر، دوسری طرف دنیا کا سب سے پاورفل لیڈر ڈونلڈ ٹرمپ، اس کو ایڈریس کرنا، سمجھانا، اور انتہائی شفاف لفظوں میں بہت ہی الیبریٹ یعنی کنسٹرکشن جو تھا ان کا لیٹر، آپ جس طرح بھی تعریف کریں. بہرحال ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا کہ امریکن پریزیڈنٹ کا بھی علاج کر پائیں، کیونکہ کسی صورت امریکن ایڈمنسٹریشن کا یہ سٹینڈ جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس قانون کے تحت انہوں نے BLA پہ لگایا ہے الزام کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، وہ قانون تو نکالا جارج بش نے تھا امریکہ کے دشمنوں کے خلاف، کہ القاعدہ، آئیسس، طالبان، یعنی وہ لوگ جو امریکی سولجرز امریکن انٹرسٹ کو ہارم کر رہے ہیں، ان کے قانون کو لے کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسی ایک موومنٹ پہ پابندی لگا دی جس کا اینٹی امریکن نیچر تھا ہی نہیں. یعنی اس میں فائدہ پاکستان، طالبان، القاعدہ اور ان سب کا ہوا. اور یہ چیز نہ صرف ایکسپلین کی گئی اس خط کے اندر. اب سلسلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے خط تو لکھ دیا، اس کو پوسٹ بھی کر دیا انہوں نے ٹویٹر پہ. اب وہ خط جب تک امریکن سینیٹرز اور ریپرزینٹیٹیوز ان دی ہاؤس نہ پہنچے تو اس کا کیا فائدہ؟ ہمارا جو ہم باہر ہیں بلوچستان سے، اور جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے فیور میں ہیں، اس کی لابنگ کرتے ہیں، ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر صورت کوشش کریں کہ
کہ ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ کانگریس کے ممبر اس تک یہ خط ڈاکٹر اللہ نذر کا جائے. میری خواہش یہ کہ سب لوگ اس کو ٹویٹ کر کے پہنچائیں، لیکن اس سے فرق پڑے گا، آج نہیں تو کل. اطمینان رکھیے کہ جب امریکہ بلوچستان کی لیڈرشپ میں یہ میچورٹی آئے کہ آج تک آپ سوچئے کہ پچھلے 70 سال میں کسی نے خط نہیں لکھا امریکن ایڈمنسٹریشن کو. یہ سوچنے والی بات ہے، کسی نے اپروچ نہیں کیا. اور ہو سکتا ہے یہ ہماری غلطی ہے کہ اس سے پہلے نہیں کیا، ہو سکتا کہ ڈاکٹر اللہ نذر کو یہ خط پہلے لکھنا چاہیے تھا. لیکن یہ جو پاکستان نے گیدڑوں والی حرکت کی ہے کہ امریکہ کو کنونس کر دیا کہ جو امریکہ کے دشمن ہیں وہ تو ان کے دوست بن گئے، اور جو امریکہ سے جن کا کوئی اختلاف نہیں، یعنی بلوچستان موومنٹ کا کوئی تنازع نہیں تھا اس کے ساتھ، اور چین جو امریکہ کا دشمن ہے وہ بلوچستان سرمچاروں کا بھی دشمن ہے. تو یہ الٹا کھیل کے پاکستان نے اپنی وہ اصلیت دکھائی ہے جو غفار خان نے کہا تھا مہاتما گاندھی کو کہ تم ہمیں گیدڑوں کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو. لیکن ڈاکٹر اللہ نذر کا خط، اور میں نے اور بھی ایک لیٹرز دیکھے ہیں جو میرے خیال سے ہربیار مری صاحب سے بھی آئے ہیں، جن کا ایفیکٹ ہوگا، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو پڑھے گا ان کو، اور ان کو سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے ساتھ کیا چین نے دوگلا پن کیا اور چین کے پیچھے پاکستان کا کیا رول تھا. پاکستانی فوج بلوچستان کے ریسورسز کو لوٹ کے ان کے جنرلز ملینز یا بلینز آف ڈالرز لے کے آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا ہر جگہ بس رہی ہے. جب تک ہم نارتھ امریکہ میں، خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ بات ثابت نہیں کریں گے، پاکستان اپنی وہی جادوگری دکھائے گا جو آج سے 70 سال تک دکھا رہا ہے. تو ڈاکٹر اللہ نذر کا خط will always be remembered as the starting point of a new phase in the Balochistan independence movement. آج کل کے جو بین الاقوامی حالات ہیں یہ بالکل مختلف ہیں کولڈ وارز کے زمانے کے. اور آپ دیکھیے کہ 1970 71 72 کی لڑائیوں میں بھی حالانکہ سوویت یونین سپورٹ کر رہا تھا بلوچ موومنٹ کو پیچھے سے تھوڑا بہت، اس کے باوجود ایک ضیاء الحق کا انقلاب آیا، سارے لوگ جو لیڈر تھے ہمارے وہ بند تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں، پھر سارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ کئی بار ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور یہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں کہ ماؤ زے تونگ نے کہا تھا 1 step forward 2 step backward والی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر سیٹ بیک کے بعد آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. آج کل کی دنیا میں آپ سمجھیے کہ ٹریڈ اور بالکل 18ویں 19 صدی کی طرح جس طرح مارکیٹس کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. لیکن سب سے پہلی چیز بلوچستان کے عوام کو یا بلوچ قوم کو کرنا ہوگا تو اپنی لیڈرشپ کو اکٹھا کر کے ایک یکجہتی کی موومنٹ ہوگی. جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ نیشنل پارٹی کے سائے تلے ایک جماعت ہوتی تھی، اسی کے اندر موومنٹ چل رہی تھی 1 یونٹ توڑنے کی، بلوچستان کی آٹونومی کی اس وقت بات کر رہے تھے. خیر بخش نے تو خیر اس کانسٹیٹیوشن کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. لیکن اب ہم کیا کریں گے جب ایک ڈاکٹر اللہ نذر اور ان کے سرماچار لڑ رہے ہیں، اور بھی ساتھی ہیں بلوچ ریپبلکن آرمی کے بھی لوگ ہیں، یہ سب ہیں، لیکن کیا ایک جگہ بلوچوں کے لیڈر ساتھ بیٹھ کے کچھ کر نہیں سکتے؟ جب آپ دیکھیے جنیوا سوئٹزرلینڈ میں یا زیورخ کے اندر سب مل کے بات کرنے والے تھے تو چین کا پاور یہ تھا کہ مہران مری کو بارڈر پہ اریسٹ کروایا، باقی سب تتر بتر ہو کے بھاگ گئے، اور اس کے بعد سے آج تک کسی نے آپس میں ملنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے. جب تک بلوچ لیڈرشپ
جو باہر ہے. ایک تو بلوچستان کی وہ موومنٹ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر لڑ رہی, جیسے اپنے صدر اختر مینگل کے ساتھی ہیں, ان پہ ذمہ داری الگ ہے, وہ بھی ایک مشکل کٹھن راستے پہ چل رہے ہیں, ان پہ بھی حملے ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو لیڈرشپ باہر ہے اس پہ بالکل لازم ہے کہ وہ ایک دن اپنے ساتھ سب کی ایک فوٹو بھی کھنچوا دیں. جس دن یہ نظر آئے گا کہ برہمداغ بگٹی, اپنے بھول مینگل ٹائپ کے لوگ, مہران, ہربیار, یہ سب لوگ, چیئرمین خلیل کے جو فالوورز ہیں, یہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کے مل کے بات کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا فرق زمین پہ کیا ہوگا, عام بلوچ پہ کیا ہوگا, وہ کتنا پازیٹیولی دیکھے گا اپنے فیوچر کو. لیکن اگر آپ ملیں گے نہیں تو آپ کے دشمن جیتیں گے, اور پھر یہ کسی اور جنریشن کی جنگ ہوگی. آپ سب لوگ چلے جائیں گے, پھر کوئی اور آپ کے پوتے ووتے لڑیں گے آزادی کے لیے. ہو سکتا ہے اس وقت تک پاکستان ہی ٹوٹ جائے, اوپر والا ہماری بددعاؤں کی جو ہے سن لے. کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ آپ کو جب تک یونٹی نہیں نظر آئے گی, آپ کو کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. پریزنٹ کنڈیشن میں انٹرنیشنل ماحول کے اندر, جہاں یونائٹڈ اسٹیٹس کو چین بے وقوف بنا سکتا ہے, جہاں پاکستان سعودی عربیہ اور ایران کو دونوں کو بے وقوف بنا سکتا ہے, جہاں امریکہ کو طالبان بے وقوف بنا سکتے ہیں اور BLA پہ پابندی لگوا سکتے ہیں, تو آپ سوچئے کہ آپ کے سامنے کتنا, کیا کہوں گا میں, پورا کرکٹ ہے. ویسٹ کمپلیٹلی اس کو پتہ ہی نہیں ہے یورپ اور نارتھ امریکہ کو کس طرف جانا ہے, کون اس کا دشمن ہے. آپ یہاں طالبان کو بھی کرٹیسائز کریں تو آپ پہ الزام لگ جاتا کہ آپ اسلام دشمن ہیں. آپ اندازہ لگائیے. تو اس میں بلوچستان کی موومنٹ جو ہے آزادی کی, اس کے لیڈرشپ کو کم از کم براڈ پلیٹ فارم, ایک بلوچستان کا کانسٹیٹیوشن, بغیر اس کانسٹیٹیوشن بل آف رائٹس کے آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ کو پہلے طے کرنا ہوگا کہ آپ چاہتے کیا ہیں, بلوچستان کا مطلب کیا ہے. بلوچستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوگی یا نہیں ہوگی, سیکولرزم ہوگا یا ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگا, کیا ہوگا؟ یہ طے کرنے کے بعد جدوجہد ہوتی ہے. ہوائی باتیں فلسطینیوں نے بھی کر کے دیکھ لی, ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. اگر آپ کو فالو کرنا ہے کسی اگزامپل کو, تو کردوں کو دیکھیے. کردش موومنٹ جو ہیں انہوں نے کچھ اپنا دنیا پہ ایک امپیکٹ ڈالا ہے کہ کیا کرنا. ورنہ جس طرح انڈونیشیا نے ویسٹ پاپوا پہ قبضہ کیا ہوا پچھلے 70 سال سے, اور کوئی جانتا بھی نہیں کوئی جگہ کہاں ہے. موروکو نے سہارا پہ قبضہ کیا ہوا ہے فرام 1973. آپ پہ بھی قبضہ ہوگا اور آپ کچھ نہیں کہہ پائیں گے, نہ آپ کچھ سنے گا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وداؤٹ اے یونٹی ان دا لیڈرشپ, there is very little hope that this generation can contribute to the independence and sovereignty of Balochistan that was taken away by military occupation by Jinnah's army in 1948.